اگر آپ کو کوئی کہے کہ کسی شادی کی تقریب پہ 14 ارب روپے سے زیادہ خرچ ہو گیا تو آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگوں کے لیے تو یہ سوچنا بھی ممکن نہیں۔ لیکن اگر آپ کے باپ کے 58 کھرب پاکستانی روپے کے اثاثے ہوں، 58 کھرب کا مطلب ہے، ارب نہیں کہہ رہا، کھرب کہہ رہا ہوں، ٹریلین کے اثاثے ہوں، تو چند ارب روپے تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی آپ کے لیے ارب بھی پھر ایسے ہی ہے جیسے چند ہزار روپیہ۔ جس شادی کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس میں دنیا بھر سے 600 عالمی شخصیات کو مدعو کیا گیا تھا۔ انہیں دعوت ناموں میں سونے کی مالائیں بھی پیش کی گئی تھیں۔ مہمانوں کو لانے کے لیے 100 جیٹ طیارے اور درجنوں جیگورز اور مرسیڈیزز اور پورشز اور بی ایم ڈبلیوز جیسی لگژری گاڑیوں کو بک کیا گیا تھا۔ اب تقریبات کے دوران دنیا بھر کے 108 آرٹس اور رسومات کے کرتبوں سے مہمانوں کو محظوظ کیا گیا تھا۔ 4 دن تک 51,000 افراد کو 3 وقت کا کھانا دیا گیا۔ اس باپ کا نام ہے مکیش امبانی اور بیٹی کا نام ہے ایشا امبانی۔ یہ امبانی خاندان بھارت کا کیا، ایشیا کا امیر ترین خاندان ہے۔ پر آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایشیا کا امیر ترین خاندان در حقیقت ماضی میں اتنا امیر نہیں تھا، بلکہ مکیش کے والد دیرو بھائی امبانی پیٹرول پمپ پہ کام کرتے تھے، ملازمت کرتے تھے، اور وہاں سے عدن گئے اور پھر بھارت آ کے اپنے کاروبار کی بنیاد رکھی۔ اور اس خاندان کی ملکیت میں ریلائنس انڈسٹریز اب دنیا کی سب سے بڑی پولی ایسٹر پروڈیوسر ہے، جبکہ دیگر متعدد کاروبار اس کے الگ ہیں۔ یہ وہی دیرو بھائی امبانی جن کے اوپر بالی ووڈ نے فلم بنائی تھی گرو، اگر آپ نے دیکھی نہیں، ابھیشیک بچن اور ایشوریہ رائے کی، یاد آ گیا مجھے۔ یہ کمپنی اس وقت 100 ارب ڈالرز کی مالیت کی حامل ہے اور بھارت کی مجموعی برآمدات کا 20% حصہ اس کے پاس ہے۔ لیکن یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوا، اور 2002 میں جب دیرو بھائی کا انتقال ہوا تو اس کی کوئی وصیت بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد مکیش امبانی اور ان کے بھائی انل امبانی کے درمیان وراثت کے لیے کافی طویل جنگ ہوئی اور دونوں کے تعلقات متاثر بھی ہوئے۔ بہرحال شروع میں دونوں بھائیوں نے مل کر کام کیا، جس میں مکیش چیئرمین، انل نائب چیئرمین، لیکن بتدریج دونوں کے تنازعات بڑھنے لگے۔ کہتے ہیں ان کی بیگمات کی نہیں بنتی تھی آپس میں، اور یہ تنازع اتنے بڑھ گئے کہ ان کی ماں کو مداخلت کرنی پڑی، اور اس کی وجہ سے ہی 2005 میں دونوں کے درمیان معاملات طے پائے اور ریلائنس کے اثاثوں کو تقسیم کیا گیا، جس کے تحت مکیش امبانی کو آئل، گیس، پیٹروکیمیکلز اور دیگر کاروباری آپریشنز کا کنٹرول ملا، جس سے 61 سالہ مکیش امبانی 42.7 بلین ڈالرز کا مالک بن گیا، اور دوسری جانب تقریباً 59 سالہ انل امبانی، اس کو 1.5 ارب ڈالر سے قریب اثاثے ملے، لیکن اپنے بھائی سے 40 ارب ڈالر سے بھی زیادہ کم۔ مکیش امبانی کی کہانی اس دن سے شروع ہو گئی تھی جس روز اس کے باپ نے یونیورسٹی جانے سے اس کو روک دیا، اور مکیش امبانی کا بچپن دوسرے بچوں سے مختلف نہیں ہے۔ اس نے بھی دوسرے بچوں کی طرح تعلیم حاصل کی اور اپنا تعلیمی سفر جاری رکھے ہوئے تھا۔ اس کے سامنے بھی کچھ کرنے کا جذبہ تھا، اور اس جذبے اور ولولے کے تحت مکیش نے میٹرک کرنے کے بعد کیمیکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی، اس کے بعد ایم بی اے کی ڈگری لی، اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ اس دوران اس والد کے کہنے پر تعلیمی سفر کو مؤخر کر دیا۔ ہوا یوں کہ اندرا گاندھی کی دور حکومت میں سرکار نے 1980 میں پی ایف وائی پولی ایسٹر فلمنٹ یارن مینوفیکچرنگ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کھولی، تو مکیش کے والد صاحب دیرو بھائی امبانی نے لائسنس کے لیے درخواست جمع کروا دی کہ وہ پی ایف ایف مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانا چاہتے ہیں۔ اس وقت سخت مقابلے کی فضا تھی، ٹاٹاز، برلاز اور تقریباً 43-44 لوگ ایسے تھے جو میدان میں اترے ہوئے تھے۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ دیرو بھائی مکیش کا باپ لائسنس حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ اس پلانٹ کو چلائے گا کون؟ دیرو بھائی اکیلا تو چلانے سے رہا۔ اس مشکل سے نکلنے کی راہ یہ سوچی کہ وہ اپنے بڑے بیٹے مکیش کو یونیورسٹی سے نکال کے اپنے ساتھ کام میں شامل کر لے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ مکیش کو کہا تو اسے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے باپ کے حکم پہ سر تسلیم کام کیا۔ یہی موڑ مکیش کے لیے کامیابی کا سرچشمہ ثابت ہوا۔ اس کے بعد اس کی کامیابی کا سفر شروع ہوا اور آج تک رواں رواں۔ مکیش امبانی نے ابتدا میں ریلائنس کو ٹیکسٹائل سے پولی ایسٹر فائبرز کی طرف لایا۔ اسے دیکھا کہ اس نفع میں اس کی توقع کے مطابق نہیں، یہ اپنے کاروبار کو مزید ترقی دینا چاہتا تھا۔ ٹیکسٹائل اینڈ پولی ایسٹر فائبرز میں مکیش کا تجربہ نہیں تھا، اسے صحیح طریقے کا علم بھی نہیں تھا، کیونکہ مکیش نے تو کیمیکل انجینئرنگ میں تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ تو کچھ ہی عرصے میں اس نے کمپنی کو پیٹرو کیمیکل کی طرف لے آیا، اور اسے پیٹرولیم ریفائننگ کا کام ہونے لگا، اسے آئل، گیس وغیرہ حاصل کی جانے لگی۔ ہر پروڈکٹ کا ایک سیزن ہوتا ہے، اور موسم میں خوب چلتی ہے اور کمائی بھی زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ تو مکیش کے خیال کے مطابق جب ایک پروڈکٹ پہ کام کرتے ہیں تو پھر ناگہانی آفت کی وجہ سے آپ کی کمر جو ہے زمین سے جا لگتی ہے۔ اس لیے ایک کاروبار کی بجائے بہت سارے آپ کام کریں، اگر ایک میں نقصان جا رہا ہے تو دوسرا آپ کو نفع دے گا۔
اس طرح آپ اپنے کاروبار کی گاڑی کو متحرک رکھ سکیں گے۔ مکیش نے اس کے بعد ریلائنس انفوکام لمیٹڈ کی بنیاد رکھی، اس میں انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی بھی کام کرنے لگا۔ اس طرح مکیش جو تھا کامیابی کا سالوں کا سفر مہینوں اور دنوں میں طے کرنے لگا۔ اب یہ خاندان دنیا کے مہنگے ترین گھر میں قیام پذیر ہے۔ اس کا مقابلہ محض لنڈن کا بکنگم پیلس ہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امبانی خاندان کو دنیا کے مہنگے ترین گھر کی ملکیت کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ 27 منزلوں پہ پھیلا ہوا یہ گھر اینٹیلیا دنیا کی پہلی اپارٹمنٹ بلڈنگ ہے جس کی لاگت 2010 میں مکمل ہونے کے موقع پہ $1 ارب تھی۔ یعنی اپنے باپ کی موت کے بعد 6 مہینے کے بعد مکیش امبانی نے اپنے اثاثوں کو استعمال کرتے ہوئے ممبئی کے مہنگے ترین علاقے میں اس گھر کی تعمیر شروع کی۔ اس گھر کے رہائشی صرف 5 ہیں، یعنی مکیش امبانی، اس کی بیوی اور 3 بچے، آنند، آکاش اور ایشا۔ اب جو شادی کے بعد دوسرے گھر منتقل ہو گئی، لیکن اس گھر کا انتظام سنبھالنے کے لیے اس خاندان نے 600 افراد کی خدمات حاصل کی ہوئی ہیں۔ تو امبانی خاندان کی تاریخ پر کتاب لکھنے والے مصنف ہمیش میکڈونلڈ کے مطابق یہ عمارت در حقیقت بھارت کے سامنے اظہار کرتا ہے کہ ہم کیا کچھ حاصل کر چکے ہیں۔ ان کے پروٹوکول وہ بتاتے ہیں کہ ہم کس طرح متوسط طبقے سے نکل کر سب پہ فتح پانے میں کامیاب ہوئے۔ اب میں امیر ہوں اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اس گھر سے ہٹ کر بھی مکیش امبانی کو کہیں جانے کی ضرورت ہوتی ہے تو اپنے نجی ایئر بیس جاتے ہیں، طیاروں پہ سوار ہوتے ہیں، کہیں چلے جاتے ہیں، اور گھر کے اوپر بھی بائی دا وے ہیلی کاپٹرز ہیں، وہ جہاز تک جانے کے لیے ہیلی کاپٹر یوز کرتے ہیں۔ مکیش امبانی ایشیا کے امیر ترین شخص تو ہیں، لیکن اپنے اثاثوں کی تقسیم کے حوالے سے وہ بڑے فکر مند ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ برسوں سے دنیا کے ارب پتی خاندانوں کو جانچ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی اگلی نسل کو سب کچھ کیسے منتقل کیا۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق حال ہی میں یہ عمل تیز کر دیا گیا، اور ایشیا کے امیر ترین شخص نے اپنی $208 ارب کی سلطنت کے اگلے مرحلے کا منصوبہ تقریباً تیار کر لیا تاکہ خاندان کا ان اثاثوں کے لیے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائے، جیسے متعدد دولت مند خاندانوں میں بشمول امبانی خاندان کے ہوتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مکیش نے اپنے اثاثوں کی تقسیم کے لیے والمارٹ انک کی ملکیت رکھنے والی والٹن فیملی کے ماڈل سے متاثر ہو کر، وہ کہتے ہیں کہ اس کمپنی کے اثاثوں کی تقسیم مختلف انداز سے ہوئی تھی۔ تو اس خاندان کے افراد کو والمارٹ کے صرف بورڈ لیول کی قیادت حاصل ہے، باقی اس امریکن ریٹیل کمپنی کو 1988 سے مینیجرز چلا رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق مکیش امبانی خاندانی اثاثوں کو ایک ٹرسٹ جیسے اسٹرکچر میں منتقل کرنے پہ غور کر رہے ہیں، جس کے پاس ریلائنس انڈسٹریز لمیٹڈ کا کنٹرول ہوگا۔ مکیش امبانی، ان کی اہلیہ نیتا اور تینوں بچوں کے پاس ریلائنس کو کنٹرول کرنے والے اداروں میں شیئرز ہوں گے اور بورڈ میں شامل ہوں گے۔ ساتھ مکیش امبانی کے پرانے وفادار ساتھی ہوں گے جو روزمرہ کے آپریشنز کو سنبھالیں گے۔ ویسے اس حوالے سے مکیش اکیلے نہیں ہیں۔ ایشیا کے عمر رسیدہ ارب پتی افراد اپنی دولت کے آگے منتقل کرنے کا مسئلہ اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ 1000 سے زیادہ خاندانوں میں ایشیا کے خاندانوں کی مجموعی دولت $5.8 ٹریلین ہے۔ بھارت میں ایسے خاندانوں کے اثاثے $1.5 ٹریلین سے قریب ہے۔ فی الحال بھائی کے ساتھ تلخ تجربے گزارنے والے مکیش امبانی نے اپنے خاندان میں اس طرح پھوٹ نہیں ڈالی۔ اب مکیش امبانی کے جانشین کو جو کاروباری سلطنت منتقل ہوگی، وہ مکیش اور ان کے بھائی کو خاندانی ورثے کے طور پہ منتقل ہونے والی سلطنت سے بہت ڈفرینٹ ہوگی۔ یہ ایک انٹرسٹنگ میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا۔ میں خود ایک دفعہ امبانی کو ملا ہوں، اور میری جب ان سے بات ہوئی تو اس وقت میں ورلڈ کال میں ہوتا تھا، اور ریلائنس والے جو تھے نا وہ بھی فائبر آپٹک ڈال رہے تھے، ہم لوگ ورلڈ کال والے بھی فائبر آپٹک ڈال رہے تھے۔ تو انہوں نے ایک ایک سوال کیا، بڑے غور سے انہوں نے جواب سنے، اور اس کے بعد جب میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کی جو آپ ڈال رہے ہیں فائبر آپٹک، اس کا کیا اسکوپ ہے؟ تو ان کا ہم بس کام کر رہے ہیں جی، انڈیا تھوڑا بڑا ملک ہے تو ہمارا کام بڑا ہے، لیکن ہم یہی کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ تو میں نے اس کو پوچھا، میں نے کہا آپ کی کتنی ہے؟ تو ان کا ہماری ابھی تک 60,000 کلومیٹر فائبر آپٹک ہم ڈال چکے ہیں۔ تو پاکستان میں ہم نے اس وقت تک تقریباً کوئی میرا خیال ہے 50 یا 60 کلومیٹر فائبر آپٹک ڈالی تھی۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نہ صرف وہ بڑا آدمی ہے، نہ صرف سکسیسفل آدمی ہے، نہ صرف وہ امیر آدمی ہے، بلکہ وہ انتہائی ہمبل اور گراؤنڈڈ بھی ہے، اور یہی وہ خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے وہ اوپر تک چمک رہا ہے اس کا ستارہ۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جناب خوش قسمت تھا، اس کے باپ کا کاروبار تھا، اس کاروبار کو وہ آگے لے گیا۔ تو دونوں بھائیوں میں ڈیوائیڈ ہوا تھا کاروبار۔
اور دونوں نے سملر کام بھی شروع کیے. ایک نے ٹیلی فون کمپنی لے لی, دوسرے نے ڈیٹا کمپنی بنا لی, ایک کی جیو کمپنی ہے اور دوسرے کی ایک اور کمپنی ہے, وہ انٹرٹینمنٹ میں آ گیا اور اس کو لاسز ہونا شروع ہو گئے بیکاز اس کی جو ٹیکنالوجی تھی وہ اپ گریڈ نہیں ہو رہی تھی. جبکہ یہ جو ہے 2G سے 3G, 3G سے 4G اور 4G سے 5G پہ کام کرے تو یہ اپ گریڈ ہو رہی ہے اس کی ٹیکنالوجی, تو اس کا مارکیٹ شیئر جو ہے وہ بڑھتا گیا. بلکہ کچھ عرصہ پہلے اس نے پیسے دے کے اپنے بھائی کو بینکرپسی سے بچایا تھا, یعنی اتنا فرق پڑ گیا. تو صرف انہیریٹ کرنا کافی نہیں ہے, اس انہیریٹنس کا آپ کرتے کیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا متعلق پڑھیے گا, اس کے متعلق فلمیں دیکھیے گا جو بنی ہوئی ہیں, ڈاکیومنٹریز وغیرہ, کافی سیکھیں گے آپ مکیش امبانی سے. لوگ ایسے ہی نہیں سکسیزفل ہو جاتے, they worked their way to the top and he is one of them. Until the next time, Allah Hafiz.